یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن۔ یہاں ایک اور حکم بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کے بارے میں بھی احکام نازل ہوئے، اسی طرح اگلی آیتوں میں نکاح کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا اضافی احکام دیے ہیں، کیا کیا اضافی سہولتیں دی ہیں، ان کا بھی بیان ہو رہا ہے۔ تو اور وہ سہولتیں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی بہت بڑی شان ہے اللہ کی نظر میں۔ تو پیغمبر کو کچھ وہ احکام دیے جو عام امتیوں کو نہیں دیے، اور پیغمبر کو کچھ وہ پروٹوکول دیا گیا ہے اور وہ عزت دی گئی ہے جس میں امتی پیغمبر کے ساتھ شریک نہیں ہے، کیونکہ زیادہ 4 سے بھی زیادہ نکاح کی اجازت دینا یہ ایک عزت کی بات ہے، کرامت کی بات ہے۔ تو وہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلے ایک مضمون بیان کیا گیا کہ اے ایمان والو، یہ مضمون تو سب کے لیے ہے، چاہے نبی ہوں چاہے غیر نبی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر ان کو چھونے سے پہلے تم اگر ان کو طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہارے لیے ان عورتوں کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے جس کو تمہیں شمار کرنا پڑے۔ یعنی اگر تم نے رخصتی سے پہلے ہی کسی خاتون کو طلاق دے دی ہے تو اب اس عورت پر تمہارے لیے عدت واجب نہیں ہے، یہ مطلب ہے آیت کا۔ اس میں چند احکام ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے فرمایا کہ مومن عورتوں سے اگر تم نکاح کرو اور پھر طلاق دے دو، تو یہاں ذکر تو مومن کا ہے لیکن یہ قید اتفاقی ہے۔ اگر کسی عیسائی عورت سے یا یہودی عورت سے بھی نکاح کیا تو بھی یہی حکم ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو اس پر عدت واجب نہیں ہے، رخصتی کے بعد طلاق دیے تو پھر عیسائی یہودی عورت پر بھی عدت واجب ہے۔ اسلام اس کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ ویسے تو نارملی جو غیر مسلم کے نکاح اور ان کے حکام میں اسلام نے ان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی عیسائی عورت کو طلاق دیتا ہے تو وہ عدت گزارے نہ گزارے یہ ان کا ہیڈک ہے، لیکن اگر وہ مسلمان مرد سے نکاح کرے گی عیسائی عورت تو پھر، اور رخصتی بھی ہو گئی، ہم بستری ہو گئی، تو پھر اس یہودی یا عیسائی عورت کو طلاق کے بعد کہیں اور نکاح کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ نسب میں مسلمان بچہ جو ہے نا، ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں ہو، اس میں خلل کا اندیشہ ہے۔ اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، صرف یہ حکمت نہیں ہے، میں شوہر کا حق بھی ہے کہ فوراً کہیں اور نکاح کی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ حکمتیں میں بیانات میں بتاتے رہتا ہوں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ تو اس پر پھر جو ہے نا کیونکہ عدت صرف اللہ کا حکم نہیں ہے، اس میں شوہر کے حق کو بھی رکھا گیا ہے سامنے۔ تو شوہر چونکہ مسلمان ہے لہذا اس کا حق یہ ہے کہ فوراً طلاق کے بعد عدت کمپلیٹ ہوئے بغیر عورت کہیں اور نکاح نہ کرے۔ اچھا، عدت کا مطلب خوب سمجھ لیں۔ جب عورت کو حکم دیا جاتا ہے نا عدت کے بعد نکاح کرے، تو عدت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ عورت نے شوہر کے گھر میں ٹائم گزارنا ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ عورت شوہر کے گھر میں ٹائم گزارے گی اور نان نفقہ اس دوران شوہر کے اوپر ہی ہوگا، لیکن اگر عورت نے گناہ کیا اور شوہر کے گھر کے باہر کہیں عدت گزار لی اس نے، لیکن 3 مینسز جب گزریں گے تو عدت کا ٹائم پورا ہو جائے گا، تو گناہ تو ہوگا کہ گھر میں کیوں باؤنڈ نہیں ہوئی، لیکن وہ نکاح بہرحال کہیں اور کر سکتی ہے۔ تو عدت کا مطلب ہے عدت کا ٹائم، اگر ٹائم گزر گیا تو عدت گزاری ہو یا نہ گزاری ہو اس کے لیے کہیں اور نکاح کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد اس کے بیوی کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ اب عورت پر لازم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک شوہر کے گھر میں رہے اور کوئی زینت اختیار نہ کرے، اور اس سے پہلے کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن 4 مہینے 10 دن کا ٹائم گزر گیا اور عورت نے اس دوران زینت بھی اختیار کی، شوہر کے گھر سے بھی نکل گئی، تو گناہ گار تو ہوگی، لیکن یہ ٹائم گزرنے کے بعد اب عدت کا موقع ختم ہو جائے گا، اب اس کے لیے کہیں اور نکاح بہرحال جائز ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہوا کہ مومن عورت ہو یا کتابی ہو، یہودی عیسائی ہو، اگر رخصتی ہو چکی ہے تو عدت واجب ہے، رخصتی نہیں ہوئی تو عدت واجب نہیں ہے، یعنی کہیں اور فوراً وہ نکاح کر سکتی ہے۔ ادھر مرد نے طلاق دی، ادھر فوراً اس نے کہیں اور نکاح کیا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ ایسی عورتوں کو طلاق دیا کرو، بلکہ ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کو طلاق دے دی ہے، ثم طلقتموہن، پھر ان کو اگر طلاق دے دو، یعنی کسی ضرورت کی بیس پہ، کیونکہ بلا ضرورت طلاق دینا شریعت میں معیوب ہے، ابغض الحلال ہے، حلال چیزوں میں سب سے ناپسند اللہ کو طلاق ہے۔ تیسرا حکم یہاں پر یہ من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو۔ تو یہ چھونا جو ہے کنایا ہے جمع سے، یعنی ہم بستری کرنے سے، کیونکہ قرآن ایک پاکیزہ کلام ہے، تو جب وہ اس طرح کی بات آتی ہے تو اس کو کنایا میں ذکر کرتا ہے۔ جیسے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، اللہ نے کہا نا جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو ان کے پاس جا سکتے ہو، تو پاس جانے کا کیا مطلب، پاس تو جب حیض آ رہا ہو تب بھی جا سکتا ہے، تو یہ کنایا ہے، ان سے ہم بستری کر سکتے ہو۔
تو یہاں بھی مطلب ہے ان سے ہم بستری کے بغیر تم نے طلاق دے دی، تو اس لیے تو ان پر عدت واجب نہیں ہے۔ اب یہاں ہم بستری کا مطلب کیا یہ سمجھیں، علماء نے لکھا ہے کہ جو فقہا مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ہم بستری چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکماً ہو۔ حقیقتاً کا مطلب تو یہ کہ فزیکل ریلیشن ہوا، حکماً کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا اور مرد عورت سے ہم بستری کر سکتا تھا، یہ موقع ملا مرد کو، یعنی خلوت صحیحہ جسے کہتے ہیں، ایسی تنہائی میں اکٹھے ہو گئے کہ میاں بیوی اگر فزیکل ریلیشن کرنا چاہتے تو کوئی ممانعت، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو اگر اس کنڈیشن میں بھی وہ جمع ہو گئے، پھر بے شک ہم بستری نہ بھی کی ہو، تو طلاق کے بعد عورت پر اب عدت واجب ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو یعنی عدت کا ایک عدت جو ہے نا، عدت جو عورت پہ واجب ہوتی ہے، اس میں دیگر مصلحتوں میں سے ایک حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ بچہ جو ہے، بچہ اس کا نسب محفوظ ہو۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بیان دیتے ہیں نا، تو آپ کے حق میں تو وہ بیان مانا جاتا ہے بغیر گواہ کے اور بغیر دلیل کے معتبر، لیکن کسی تھرڈ پرسن کے حق میں وہ معتبر نہیں مانا جاتا۔ یعنی میں اگر کوئی ایسا بیان دے رہا ہوں جس کی زد پڑ رہی ہے کسی دوسرے شخص پہ، تو دوسرا شخص کیس کر سکتا ہے کہ بھئی آپ یہ بیان کیوں دے رہے ہیں، کیا دلیل ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی نے کہہ دیا کہ ہمارے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے نہیں ہوئی ہوگی، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے بھائی؟ ہمیں اس بچے کے بارے میں کیسا پتہ چلے گا کہ واقعی ہم بستری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ عین ممکن ہے ان کے درمیان ہم بستری ہوئی ہو اور حمل ٹھہر گیا ہو، عورت نے کہیں اور نکاح کر لیا فوراً، اب بچے کا اصل باپ کوئی اور تھا، لیکن کنفیوژن میں ہم کسی اور کو اس کا باپ قرار دے دیں گے، اس میں نقصان بچے کا ہے کہ اس کو حقیقی باپ سے محروم ہو جائے گا۔ تو اب میاں بیوی تو کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ بھائی جس کا بھی بچہ ہو اس کے کھاتے میں ڈال دو، لیکن شریعت بچے کو جو ہے نا وہ ضائع ہونے سے بچاتی ہے۔ تو اس لیے فقہا کا اس پر اجماع ہے، تقریباً اجماع ہے، جتنے بھی جو مجتہدین ہیں نا ان کا کسی نے اختلاف کیا ہو تو اس اختلاف کا اعتبار نہیں ہے کہ بچے کے حق میں ان کا بیان معتبر نہیں ہے۔ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ ہمارے درمیان جمع نہیں ہوا، تو ہم کہیں گے بھائی جب بند کمرے میں جمع ہو گئے اور امکان تھا کہ جمع کر لیتے تو ہم تمہاری بات کو مانتے ہیں، لیکن بچے کے حق میں نہیں مانیں گے، ہم یہی سمجھیں گے ہوا ہے۔ یعنی احتیاطاً عورت کو 3 مینسز جو ہے عدت کا حکم دیا جائے گا۔ لہذا من قبل ان تمسوہن کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً تم نے ان کو چھوا ہو یا حکماً چھوا۔ حکماً کا مطلب چھوا تو نہیں ہے، لیکن احکام اس پہ چھونے کے ہی جاری ہوں گے، تو جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، کہ اگر تم عورت کو طلاق دے دو چھونے سے پہلے تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو جو تم نے مہر دیا اس میں سے آدھا دینا پڑے گا، پورا مہر دینا تم پر لازم نہیں ہے۔ تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا، بند کمرے میں دونوں جمع ہیں، شوہر نے نہیں جمع کیا اس سے، اب اگر شوہر نے طلاق دیا نا تو اب پورا مہر دینا پڑے گا شوہر کو۔ وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جن عورتوں سے تم نے ہم بستری نہیں کی ان کو طلاق دو گے تو پورا نہیں آدھا ہے۔ تو وہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب فقہا یہ کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، جو فقہا جو قرآن مجید کو زیادہ سمجھتے ہیں اور محدثین مفسرین جو آج کل کے اسکالر سے قرآن کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اس کی منشا کو، کہ بھئی عورت نے جب اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا ہے تو اب یہ مرد کا قصور ہے کہ اس نے عورت سے ہم بستری کیوں نہیں کی۔ بند کمرے میں جمع ہو گئے اور کوئی عورت کی طرف سے رکاوٹ نہیں تھی، ہاں رکاوٹ تھی تو ایک الگ بات ہے، عورت کی طرف سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو اب آپ اگر نے کچھ نہیں کیا تو یہ باپ کا قصور ہے، اس سے عورت کا حق ضائع نہیں ہوگا۔ تو عورت کے حق کی حفاظت کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اگر مرد نے عورت کو نہیں چھوا، یعنی حقیقتاً نہیں چھوا اور حکماً بھی نہیں چھوا، یعنی بند کمرے میں جمع ہی نہیں ہوئے، تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ بند کمرے میں جمع ہو گئے اور عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا، اب اس نے کچھ نہیں کیا، اس کی بیماری تھی یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، تو پھر اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، عورت کو پورا مہر دیا جائے گا، کیونکہ یہ تو پھر ظلم کا دروازہ کھل جائے گا۔ مرد ایک ہفتہ بیوی کے پاس بعض دفعہ نہیں جاتے، بعد میں طلاق دے دیتے ہیں، تو عورت کہتی مجھے پورا مہر دو، وہ کہے کہ میں نے تم سے ہم بستری نہیں کی ہے، تو وہ کہہ سکتی ہے بھائی ہم نے تو یعنی ایک نکاح کے طور پر منقوحہ ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا تھا، اب یہ مرد کا ہیڈیک ہے کہ کیوں نہیں کی۔ تو اس لیے وہاں بھی عورت کے حق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ خلوت صحیحہ بھی جمع ہی کے حکم میں۔ تو یہاں بچے کے نسب کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب
تنہائی میں دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو عورت پر عدت واجب ہوگی، یوں ہی سمجھا جائے گا گویا انہوں نے جمع کیا ہے تاکہ بچے کا حق ضائع نہ ہو۔ اور جہاں تنہائی میں دونوں اکٹھے ہوئے، عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا، تو وہاں اگر شوہر نے ہم بستری نہیں کی تو یہی سمجھا جائے گا گویا ہم بستری کی ہے، یعنی مہر کے حق میں یہ سمجھا جائے گا، تو عورت کو پورا مہر ملے گا۔ تو خوب سمجھ لیں کہ بہت سارے احکام میں خلوت صحیحہ وہ جمع ہی کے حکم میں ہوتی ہے، اس میں عورت پر عدت واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ عورت کی اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے اور مرد اس کو طلاق دے دے، تو اگر طلاق یوں دیے تمہیں 3 طلاقیں تو اکٹھی تینوں واقع ہو جاتی ہیں، اور اگر یوں دیے تمہیں طلاق طلاق طلاق، تو پہلی طلاق ہوتے ہی نکاح ختم ہو گیا اور عدت بھی لازم نہیں ہے عورت پر، تو بالکل یہ ختم ہو گیا۔ اب جب دوسری دفعہ طلاق کا لفظ اس نے اناؤنس کیا تو یہ عورت اجنبی بن چکی ہے، لہذا وہ دوسری طلاق ضائع ہو جائے گی، واقع نہیں ہوگی، تیسری بھی ضائع ہو جائے گی، تو ایک طلاق کے ساتھ نکاح ختم ہوگا، لہذا میاں بیوی جب چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی نے تنہائی میں ٹائم گزار لیا، پھر اگر شوہر نے بیوی کو یوں طلاق دی، یعنی جمع نہیں کی ہوا دونوں کے درمیان، لیکن شوہر نے بیوی کو کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اس طرح 3 طلاقیں، تو تینوں واقع ہو جائیں گی حالانکہ جمع نہیں ہوا، تو وہاں بھی یہی وجہ ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے حلالہ کی جو ہے نا وہ بچنے کے لیے، جو جائز حلالے کی بات کر رہا ہوں، ناجائز حلالے کی بات نہیں کر رہا میں، کہ یہ دونوں نے مکمکا کر لیا ہو کہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا لہذا ایک طلاق واقع ہوئی ہے، تو وہاں چونکہ شریعت کا حق ہے، شریعت عورت کو اجازت نہیں دیتی شوہر کے پاس دوبارہ جانے کی اگر شوہر ہم بستری کر چکا ہے، تو وہاں ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یوں کہا جائے گا ٹھیک ہے بھئی ہو سکتا ہے آپ سچ بول رہے ہو، لیکن تینوں طلاقیں واقع ہوں گی کیونکہ میاں بیوی بند کمرے میں جمع ہوئے تھے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ دونوں نے ہم بستری نہیں ہوئی، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، ہم ظاہر کو دیکھیں گے، ظاہر یہی ہے کہ جب مرد اور عورت کو کوئی بیماری بھی نہ ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو اور وہ دونوں بند کمرے میں جمع ہوں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ دونوں جمع نہ کریں، دونوں مرد جو ہے وہ عورت سے اپنی ڈیزائر پوری نہ کرے، اپنی خواہش پوری نہ کرے، یہ بہت اس کا وقوع بہت ہی شاذ و نادر ہے۔ تو ہم یہی سمجھیں گے کہ بھئی عورت کو مہر تو آدھا ملے گا کیونکہ عورت خود اعتراف کر رہی ہے کہ بھئی میں نے اس کو قریب نہیں آنے دیا، تو اس لیے عورت کو مہر تو آدھا ملے گا، لیکن کیونکہ عورت کے خلاف اس کی زبان کا، اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن 3 طلاق کے حق میں ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ تو یہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو مسئلہ سمجھانا ہے کہ خلوت صحیحہ جو ہے نا، خلوت صحیحہ، صحیحہ کا مطلب فاسد خلوت نہ ہو، بعض دفعہ تنہائی تو ہوتی ہے لیکن ہم بستری سے بہت سی چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس تنہائی کا اعتبار نہیں ہے، باقی اس کے تفصیلی احکام فقہ کی کتابوں میں۔ تو اور یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں ان کو کچھ بھی بیچاروں کو نہیں پتہ ہے، نہ خلوت صحیحہ کا پتہ ہے، نہ فاسدہ کا پتہ ہے، نہ کچھ شریعتی، لیکن بنے ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کو قرآن کی غلط تفسیریں بیان کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے باقاعدہ پراپر وے میں پڑھا نہیں ہوتا۔ تو اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ عدت کے حکام بھی چینج کر دیے اب تو بہت سے آج کل کے اسکالرز نے، جو حالانکہ قرآن میں وہ منصوص ہیں۔ تو خلوت صحیحہ بھی بہت سے احکام میں ہم بستری ہی کی طرح ہوتی ہے، تو یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر خلوت صحیحہ کے بعد مرد نے عورت کو طلاق دی ہے تو پھر عورت پر عدت واجب ہے، خلوت صحیحہ سے پہلے اگر طلاق دے دی ہے تو پھر عورت پر عدت واجب نہیں ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ اب ہم تیسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدت اللہ کا بھی حق ہے، شوہر کا بھی حق ہے، یعنی شوہر اگر مر جائے تو شوہر کا بھی حق ہے کہ اس کے لیے عدت گزاری جائے، اور طلاق دے دے تو بھی حق ہے کہ جو ہے وہ عدت گزاری جائے۔ وہ حق کیا ہے کہ اس کا نسب کی حفاظت، اور حداد بھی ہے۔ حداد کا مطلب زوال و نعمت النکاح، ایک نکاح کی نعمت چھن گئی ہے اس سے۔ یہ بھی فقہاء کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ شریعت میں نکاح ایک بہت بڑی چیز ہے عورت کے لیے، خاص طور پر کہ اس کا شوہر اس سے چھن گیا ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کو سوگ کا حکم دیا ہے۔ ہاں البتہ طلاق رجعی اگر ہے تو پھر اس میں شوہر کے گھر میں عدت تو گزارے گی لیکن سوگ کا حکم نہیں ہے۔ سوگ کا مطلب زینت اختیار کر سکتی ہے وہ، تاکہ شوہر کے دل میں رغبت پیدا ہو اور وہ رجوع کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ فَمَتِّعُوهُنَّ، ہاں یہ ضرور ہے کہ مہر واجب نہیں ہے لیکن کچھ مال و متاع ان کو دینا ہے۔ وہ مال و متاع سورہ بقرہ میں اس کی ڈیٹیل گزر چکی ہے۔ وہ مال و متاع یہ ہے کہ اگر مہر مقرر کیا ہوا تھا تو آدھا مہر دینا ہے، اور اگر مہر سرے سے تھا ہی نہیں تو ایک جوڑا دینا ہے عرف کے مطابق، جس کی تفسیر میں سورہ بقرہ میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔
اور صحابہ میں عادت یہ تھی کہ بہت زیادہ مال و متاع دے دیا کرتے تھے، وہ متعوہن کو علل طلاق رکھتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان کو آزاد کر دو، آزاد چھوڑ دو، اچھے طریقے سے آزاد کرنا۔ اچھے طریقے سے آزاد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ مہر نہ دبا کے بیٹھ جاؤ، ایک بات، کوئی اگر ان کی طرف سے تحفہ یا گفٹ ملا ہے تو جبراً اس پہ قبضہ نہ کر لو۔ ہوتا ہے نا کہ جو وہ یعنی لیا اس چکر میں ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اس کو کہیں اور شادی نہیں کرنے دے رہے ہوتے، تو یہ بھی ہے کہ اس یعنی بدنام کر کے، تو زبان سے بھی اذیت نہ دو۔ آج جیسے ہو رہا ہے طلاق دینے کے بعد اس مطلقہ کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے، اتنا بدنام کیا جاتا ہے، وہ بھی کر رہی ہوتی ہے، یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان سب چیزوں سے اللہ نے پابندی لگائی۔ اور ایک اہم بات اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلی، اس تصریح کہتے ہیں آزاد چھوڑ دینا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت باؤنڈ ہوتی ہے۔ یہ جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جن کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، ترجمے تک غلط کر رہے ہوتے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بھی خلا سے طلاق لینے کا حق ہے، کورٹ سے طلاق لینے کا حق ہے، اس میں بھی نفی ہو رہی ہے کہ عورت آزاد نہیں ہوتی، جب مرد طلاق دے گا تو آزاد ہوتی ہے، تو جو آزاد نہیں ہوتا اس کے پاس کیسے رائٹ ہو گیا کہ وہ جب چاہے آزاد ہو جائے؟ تو پھر آزاد تھوڑی ہوا، پھر تو وہ مرد اور عورت اس بارے میں سیم ہو گئے۔ تو قرآن میں جہاں بھی خود طلاق کا لفظ، طلاق کا مطلب ہی آزادی ہے، تو مرد پہ طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ مرد تھوڑی عورت کا مملوک ہوتا ہے، عورت مملوک سے مراد باندیوں والی ملکیت نہیں، نکاح والی ملکیت مرد کی حاصل ہوتی ہے، تو مرد کے پاس یہ رائٹ ہے۔ آپ کی جو چیز ہوگی تو آپ کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ آپ اس کو اپنی ملکیت سے نکالیں یا نہ نکالیں، کسی دوسرے کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے۔ تو عورت کے پاس تو ویسے ہی نہیں ہے یہ رائٹ۔ ہاں، فسخ نکاح کی چند صورتیں جو میں بتاتا رہتا ہوں جہاں خاص نوعیت کا ظلم ہو رہا، وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے اور طلاق کی آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح ختم کرنے کا حق عورت کے پاس نہیں ہے، کیونکہ عورت باؤنڈ ہے، مرد اس کو آزاد کرے گا۔ تو آزادی کا لفظ بتا رہا ہے کہ جب مرد دے گا تو وہ آزاد ہوگی، اس سے پہلے وہ آزاد نہیں ہے، وہ نکاح کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے، گو کہ وہ پابندیاں اس کے فائدے کے لیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ سرحوہن سراحا جمیلا، تو تم ان کو اچھے طریقے سے آزاد کر دیا کرو، یعنی اپنے نکاح سے آزاد کر دیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ وہ نکاح سے پہلے آزاد نہیں تھی۔ یہ حکم تو جنرلی سب مسلمانوں کے لیے تھا کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو تو عورت پر عدت واجب نہیں ہے۔